اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا، مثال اس خرچ کی جو یہ لوگ دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس ہوا کے اندر سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم، جو پہنچے ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فاہلکت، پس اس ٹھنڈی ہوا نے ان کی کھیتی کو ہلاک کر دیا، وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود ظلم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس تو پچھلی آیات اللہ تعالیٰ ایمان والے نے تعریف کی ہے کہ جڑے لوگ اہل کتاب بھی ایمان گھنا ون تو انہاں لوگوں واسطے میری طرف انعامات بخشش ہے، اور ان جیڑی بھی کوئی نیکی کرے سن اس نیکی نے اندر کوئی کمی نہ کیتی ویسی، اور انہوں نے کئی عمل نہیں ناقدری بھی نہ کیتی ویسی، بلکہ ایسے لوگوں نے تمام اعمال اسی اپنی بارگاہ وچ قبول کرساں اور انہاں بہترین بدلہ دساں۔ اج اللہ تعالیٰ ایمان والے نے مقابلے جڑے کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور مجرمن، انہوں نے تذکرہ کر کے اور انہوں نے محنت نہ تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ انہوں نے محنت اور انہوں نے اعمال ان سارے انہیں انہیں تباہ و برباد ہونے جیکن کئی بندے نے فصل تیار ہے اور اس بڑی خوبصورت کھیتی لائی، اور اس کھیتی نے تحفظ اور حفاظت واسطے اس کوئی اساں سردی تو بچاونے واسطے جڑا بندوبست اور انتظام ہونا، وہ اس بندوبست اور انتظام نہیں کیتا، تو وہ جڑی ہوا آئی شدید قسم نہیں، اس نے ساری ٹھنڈ، اس نے سردی نے شدت نہیں وجہ تو وہ ساری فصل جڑی اساں ویک ویک کے خوش ہونا پیا کہ میں بڑی بہترین فصل ہے اور اس تو میں نفع اٹھایا سا اور بڑا فائدہ ہو سی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پہنو اکھیاں نے سامنے ہر شے ضائع ہو گئی اور برباد ہو گئی، اور اس فصل اور اس نے ساری محنت چو اساں کوئی شے بھی ہاتھ نہیں آئی۔ تو یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہی مثال ہے کافر نے اعمال نہیں، کہ اس نے کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ نے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو پہلی آیت فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، ان لوگ جنہیں کفر کیتا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہوں نے مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے سامنے کچھ بھی نفع نہ دے سکتے۔ دنیا تے ان دو ہی چیزاں جڑیاں انسان بچینیاں، یا مال اور دولت نہیں وجہ تو آدمی بچنا، یا اولاد اور برادری اور خاندان، ان لوگ اساں مصیبت جس بھی پھنس ونجے اس مصیبت جو ان لوگ اساں کڈھینن۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پر ان دو سکے ان اس جہان نے سکے، اگلے جہان یہ سکے کم نہیں آونے، نہ مال اور نہ اولاد۔ دوئی جائے تھے اللہ تعالیٰ فرمایا اموالکم و اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء ضعف بما عملوا، کہ اگر تسی یہ سوچو
کہ مال اور اولاد یہ اساں اللہ تعالیٰ نے قریب کر دے سی اور اللہ نے نیڑے کر دے سی۔ فرمایا کوئی اے جی شے اللہ نہ قرب حاصل کرنے واسطے نہ مال نہ اولاد نہ جتھا نہ خاندان کوئی شے بھی تساں کم نہیں آونی، ہاں الا من آمن وعمل صالحا، جنہ لوگاں ایمان آندا اور عمل صالح کیتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح بندے اللہ نے قریب کرینے، انی انہاں بچانے بھی آون اور انی کل انہاں اللہ تعالیٰ نے گرفت تو محفوظ بھی کرے سن۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بھائی اولاد مال دولت تو یہ دنیا نے تھانے کچہری تو ان چیزیں چلنیاں، آخرت نے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ ایسی کوئی چیز نہیں جڑی بندیاں بچا گئے نے۔ اس تو 3 سپارے نے شروع وچ بھی تو سنیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، اس دن تو پہلے اپنے مال خرچ کر گنو، اپنی دولت خرچ کر گنو جس جاڑے نہ کوئی سفارش نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی کہیں نہیں مدد کم آس۔ اس تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید بار بار اس مسئلے واضح کیتا کہ آخرت نہ تساں مال بچا سکنا، نہ تساں نے اولاد اور نہ تساں نے جتھے اللہ تعالیٰ نے گرفت تو تساں بچا سکنے۔ اگر کوئی شے بچا سکنی تو وہ صرف ایمان اور عمل صالح۔ تو فرمائی دنیا نے سکن آخرت اولئک اصحاب النار، جنہ لوگاں کفر کیتا انہیں ہمیشہ دوزخ وچ راسن، دوزخ خاڑن ہم فیہا خالدون، اور راسن بھی ہمیشہ دوزخ نے اندر۔ اچھا دنیا تے بہت سارے کافر بھی نیک اعمال کرینے، بڑے بڑے رفائی کام کرینے، سکول بنانے، ادارے بنانے اور جناب غریب لوگوں کی مدد اور ہمدردی کرینے، اور اربہ خربہ روپے کافر بھی انسانیت کی خدمت خرچ کرینے، اور اس خرچ تو بعد انہیں یہ امید ہونی کہ بھائی اس نہ اساں بدلہ مل سی۔ ہر بندہ ظاہر ہے اس نہ کوئی نظریہ اور عقیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید بار بار اس گلہ نے وضاحت کی تھی کہ کافر جتنیاں بھی نیکیاں کر گئے نے آخرت اس نے کوئی بدلہ نہیں۔ آخرت اگر بدلہ نہیں تو کیا دنیا تے بھی بدلہ نہیں؟ دنیا تے بدلہ آوے اللہ اس کافرہ اس کی نیکی نہ بدلہ دے سن اور ضرور دے سن، لیکن اس بدلے نہیں شکلیں اور صورتاں وہ الگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مال نہ بدلہ مال نی شکل اولاد نی شکل اور انہوں نے شہرت نی شکل دنیا تے اے جے کافر جنہاں انسانیت نی خدمت کی تھی، ہسپتال بنائیں، سڑکاں بنائیاں اور لوگوں واسطے رفائی کام کیتے، تو اس نہ بدلہ آوے لیکن بدلہ اس نہ آخرت کوئی نہیں۔ اساں اللہ تعالیٰ شہرت دے دینے، اس نہ نام دنیا تے مشہور ہو گیا نا، تو اساں اس نیکی نہ بدلہ ملنا پہ ہونا۔ سورت توبہ میں فرمانے پہن کہ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے صدقے اور انہوں نے خیراتاں قبول کرنے تو اگر کوئی شہر رکاوٹ ہے تو وہ انہوں نے کفر ہے، کیونکہ کفر نے ہونے کفر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے پہلو وچ کوئی نیکی بھی باہر آور نہیں ہو سکنی، وہ کفر انہوں نے ساریاں نیکیاں ضائع پہ کریں۔ کافر نے متعلق فرمایا کہ اربہ خربہ بھی خرچ کر دے تو اساں کوئی شے نہیں لبنی، اس نے کفر نہیں وجہ۔ اور مومنہ کیا آکھا گیا جی؟ مومن آکھا گیا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر جہنم جیسی آگ کو ایک کھجور نی گٹھلی نے ذریعے بھی بچ سکنے ہو تو بچ بچ، یعنی ایک کھجور نی گکڑ دے کے بھی ایک کھجور دے کے بھی بندہ دوزخ نی آگ تو بچ سکنا اگر اس نے کوڑ ایمان نی دولت۔ اس ایمان نی قیمت ہے
جڑا اسی جساں اسی کوئی اہمیت نہ دینے اور اسی اپنے ایمان نے آپ ناقدری نے جملے ابھرنے رانے ہیں. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں. جتنی مرضی کمزور ٹھکی رہے اور ایمان سڈا خراب ہی ٹھکا رہے، لیکن اگر ایمان آوے تو یہ اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت ہے کہ اسے ایک کھجور، اس حدیث تو یہ فرمایا نا کہ دوزخ تو بچنا چاہو تو ایک کھجور نے ذریعے بھی بچ سکنے ہو. یعنی تو اللہ نے رائے تھے اتنی محبت اور عظمت نہ کھجور دے دیتی تو یہ بھی تو دوزخ تو بچے سی. اور دوئی جائے تے فرمایا کہ اگر تو ایک کھجور اللہ نے نائے تھے دیتی اور اخلاص نہ دیتی تو حدیث چانا اللہ تعالیٰ اساں اپنے ہتھے اتنے رکھ گی نے. یہ حدیث نے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اساں اپنے ہتھے اتنے رکھ کے اس کھجور ودھینے رانے فرمایا اے جے مخلص بھی ہو سن جنہیں اتنی ضرورت نے وقت، جس وقت انہاں ضرورت ہے کہ کھجور اسی منہ پواں، انہاں اللہ نے نائن تے دے دیتی. اے مومن اے مخلص، اللہ اس کھجور قیامت تک اتنا ودھینے نہ اپنے ہتھے اتنے رکھ کے. یہ ہتھے تے جڑی رکھنے والی گل ہے یہ بھی مومن نے اعزاز واسطے کہ مومن نہ دیتا ہوئے صدقہ اللہ خالی قبول نہیں کرے نے، اللہ اساں اپنے ہتھیلی تے رکھ کے ودھینے. حضور فرمایا قیامت ہے ڈھڑے اللہ اس کھجور نہ اود پہاڑ جتنا بدلہ بڑھا کے مومن تک ایسن کہ ہی توڑا صدقہ جڑا تجھ کیتا. وہ اکسی یا اللہ میں نہیں تا نسل بھی اتنا صدقہ نہیں کیتا، ہی ارباں خرباں تے کروڑا مان تے ٹان ہی اود پہاڑ اتنا صدقہ میں تا اتنا کر ہی نہیں ہو سکتا. اللہ فرمایا سن دیتی تو تجھ کھجور ہی آئی پر دیتی لج پالا آئی ہے. انہیں لج پالا تو نہیں ساں ودھا کے پہاڑا تک گن گئے. تو ای پچھے اگر ایمان ہے تو اتنے ایک رکوع بھی، ایک سجدہ بھی، ایک نیکی بھی بندیاں بہت بلندیاں تے گنویں نہیں. لیکن کافر نے متعلق فرمایا کہ کفر نہیں وجہ تو اس نے کئی نیکی نہ کوئی مل نہیں لگنا. اور مومن واسطے حدیث چاہنا جے وہاں جھت پا کے کوئی شے کرنے واسطے ہدے پائی نا، میں جناب موبائل ہدے پائے ہوئے ہیں، ہدے وہ موبائل کوئی نہیں تو ایک دم بندے جھٹکا لگنا بھائی یہ تو میں ہدے بھج کے ہدے پہنا ہاتھ ہدو نکل آنا تو اساں تھوڑا جڑا جھٹکا لگا. فرمایا اس سے بھی اللہ مومن نے گناہ معاف کرے. یعنی اس نے ایمان پیچھے اور ایمان نہ مل اللہ تعالیٰ نے ہاں اتنا اللہ من گھیرنا یہ معمولی گل نہیں. میں اس سے زور اس تو پہ لینا کہ سڈے بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی آخر اور سڈے تو کافر ہی چنگے جی، ان کوڑ نہیں مرے نے، ان جناب فراڈ نہیں کرے نے، کوڑ نہیں مرے نے اور فراڈ نہیں کرے نے. تو یہ انہیں سڈی آدتاں اور سڈیاں صفتاں انہیں اپنائیاں نا. تو اسی یہ آکھانا کہ یار اسی کوڑ کیوں پہ مرے نے، اسی کوڑ نہ مرا، جھوٹ نہ ابھرا. سڈے حالات تمہیں نہیں اور اتنی بھی تک نہ اسی مسیتیاں وچ کے پہ کرے نے، گھر وچ کے پہ کرے نے، ہر بندہ اسی. تو یہ سڈیاں کمزوریاں انہاں دور کرنا. لیکن انہاں کمزوریاں وے کہ بندہ ایمان نے متعلق خطرناک جملے ابھرے تو یہ بہت خطرے والی گل ہے. اللہ تعالیٰ جڑی نعمت ایمان والی آسان دیتی وئی اس نعمت جیسی دنیا تے کوئی نعمت نہیں. حدیث چانا قیامت ہے ڈھڑے ایک ایسا بندہ بھی بخشے ویسی جڑا خود اللہ آکھسی کہ یا اللہ میں نے کو تک کوئی نیکی نہیں، ماں کیڑی وجہ تو تسی بخشے نے پہ ہو. اللہ تعالیٰ فرمایا سا تو زندگی ایک واری میرا نام گھد ہے. ہاں جی زندگی ایک واری نا نکلیا اللہ نا، اللہ اس نے بھی لج رکھی دوزخ چو کٹ کے اساں بھی جنت ہے. اس وقت کافر آکھسن یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش اسی مٹی ہو گئے وہاں اور اسی کہ ہوئے کہ اساں سڈی بخشش نہیں کوئی شکل نہیں. تو کفر کئی وقت بھی بخشش نہیں کرا سکنا. ایمان جتنا مرضی کمزور ٹکا رہے وہ بندیاں کدائی نہ کدائی کنارے لازمی لے سی. تو یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، ان کافر جڑا اس دنیا وچ مال خرچ کرے نے انہاں دی مثال کا مثل ریح، ایسی تیز ہوا والی کہ فیہا سر، اس وچ سخت سردی ہوئے اور ٹھنڈک ہوئے. اور اصابت ہرس قوم، سردیاں تسی ویکھنے ہو سو فصلاں اتنے اور باغاں اتنے لوگاں کلیاں چاڑیاں ہوئیں انہاں فصلاں بچاونے واسطے. تو اللہ نے جیسی نہیں چاڑی اساں وہ ہوا آئی اور اس ساری کھیتیاں تباہ کر دیتا. تو جکڑ اس بندے اپنی کھیتی چو کوئی شے نہیں لبنی بے ہی نہیں انہیں ہوں کافر انہوں نے نیکیاں نہ کوئی بدلہ قیامت ہے جھڑے نہ مل سی.
اچھا اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، ایسی قوم نے کھیتی تباہ ہو گئی جنہیں اپنی جاناں تے ظلم کیتا، فاہلکتہ اس ہوا انہاں کھیتیاں تباہ کر دیتا، وما ظلمہم اللہ، اللہ انہاں تے کوئی ظلم نہیں کیتا، ولیکن انفسہم یظلمون۔ اس آیت کہ لفظ ریح، اور قرآن مجید نے تسی خوبصورتی ویکھو، پورے قرآن مجید جتھے عذاب والی ہوا کا ذکر ہے نا کہ اے جی ہوا جیسے عذاب ہونا، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ ہمیشہ واحد نہ لفظ استعمال کیتا، ریح، ریح یہ مفرد ہے، واحد نہ لفظ، اور جتھے رحمت نہیں ہواواں نہیں گل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کوئی اے جی ہواواں نے متعلق بیان کیتا جنہاں وچ رحمت ہے، تو انہاں اللہ تعالیٰ ہمیشہ جمع نے صیغے نہ استعمال کیا، کیونکہ غضب ایک ہی ہوئے تے رحمت نیاں ہزاراں شکلاں، اس تو اللہ تعالیٰ اساں واحد نے لفظ نہ ابھریا، اور رحمت والی ہوا یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی، بارشاں تو پہلے بھی اسی رحمت والی ہواواں چلانے ہیں، تو پورے قرآن مجید اللہ تعالیٰ اسی انداز ہے جنا ذکر کے فرمایا نہ کافر اپنی جانا تے خود ظلم کیتا، جنہ کفر کر کے اللہ نے انکار کیتا، اسا انہاں تے کوئی ظلم نہیں کیتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اے اللہ اس سامنے بہت زیادہ بارشاں ہو گئیاں، اے اللہ اسی اپنے منہ نہ بارشاں منگنے رہے ہیں، لیکن میرے کریم اللہ تو سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت بارشاں بہت زیادہ ہوئیاں تو انہیں بھی یہ دعا منگی ہے، یہ تو دعا اسی نہ مانگنے کہ بارش اب بند کر دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی اساں دعا سکھائی وہ ہوئے کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ جتھے جتھے لوڑ ہے اپنی رحمت اتھے گنوائیں، تو یا اللہ ان سڑے ملک بھی اور اڑوس پڑوس نے ممالک بھی شدید سیلاب آیا پیا، لوگوں نے گھر تباہ ہونے پین، اے اللہ انہوں نے زمینہ فصل اور انہوں نے جانور، حتیٰ کہ کتنے لوگ اس دریا نہیں اور سیلاب نہیں نظر ہو گئے، اے اللہ اپنی مہربانی نہ معاملہ فرما، اپنے کرم نہ معاملہ فرما، اے اللہ پورے ملک کے عافیت نہ معاملہ فرما، اے اللہ جڑے لوگ اس سیلاب نے اندر فوت ہو گئے انہوں نے بخشش اور مغفرت فرما، چھڑے آرمی نے ہیلی کاپٹر آئی ڈھٹا، اے اللہ ان بھی بظاہر تو انہوں نے حالات ہی ہے یمن کہ بچنا مشکل ہے، اے اللہ انہوں نے بخشش اور مغفرت فرما، اور اے اللہ جتنے لوگ اس سیلاب نے سختی وچ گھرے ہوئے اے اللہ انہوں نے حفاظت فرما، اے اللہ انہوں نے اس سے آئی ہوئی امتحان اور آزمائشاں اپنی رحمت نہ ختم فرما، اے اللہ جنہ جگہ تے بارش کی ضرورت ہے میں مولا اپنی رحمت اتھے گھنوائیں، اور اے اللہ سڑیاں زمینہ سڑے علاقے اور سڑے ملک نہیں اے اللہ اپنی رحمت نہ حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔